ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی گناہگار پر گشتمائی کرتے پھریں؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ اگر کسی سے غلطی ہوئی تو ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم چوکوں میں اور چوراہوں میں اسے ذلیل کرتا پھریں؟ آج ہماری محفلوں کے حالات دیکھ لیں، یہ منفی سوچ ہے ہماری. اسی منفی سوچ نے، اسی نیگیٹو سوچ نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا ہے کہ ہمیں کوئی کسی کی بات معلوم ہو جائے، ہم اپنا سٹیٹس واٹس ایپ کے اوپر لگا کر اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم بریکنگ نیوز دیں کہ فلاں نے یہ کام کیا تھا. کبھی یہ بھی سوچ لو کہ آپ بھی انسان ہو، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر کسی سے غلطی ہوئی اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو ذلیل کیا تو یہ بھی بہت ممکن ہے کہ کل مرنے سے پہلے تمہاری بھی تصویر واٹس ایپ کے سٹیٹس پر گھوم رہی ہوگی کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے دوست احباب انہوں نے متنبہ کیا بارہا مرتبہ کہ ان کو ویڈیوز جو اپلوڈ کی جاتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا. اس کا طریقہ یہ کریں، اگر آپ نے مفتی عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو انسبسکرائب کریں. انسبسکرائب کرنے کے بعد دوبارہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور پھر جو بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی کلک کیجئے. اس کے بعد بہت سارے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کو نوٹیفیکیشن ملا ہے. امید ہے کہ اس طریقے سے نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، اس دنیا میں ہر انسان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ زندگی گزارے. قطعاً انسان کی یہ کبھی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ ناکام ہو اور ہمیشہ غموں میں، پریشانیوں میں گھرا رہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ انسان کی طاقت ہو اپنی مسرت اور خوشی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. خواہ وہ تعلیم کے میدان میں ہو، خواہ وہ تجارت اور معیشت کے میدان میں ہو، خواہ وہ معاشرتی زندگی ہی کیوں نہ ہو، ہر میدان کا شہسوار وہ بننا چاہتا ہے. اس پورے پروسیس میں اگر ہم غور کریں تو انسانی سوچ کو، انسانی تھنکنگ کو، اور جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ، اس کا انسانی زندگی کے اندر بڑا کردار رہا ہے. انسان کی کامیابیوں میں بھی، انسان کی خوشیوں میں بھی، اور انسان کی غموں کے اندر اور اس کی ناکامیوں کے اندر سوچ کا گہرا اثر رہا ہے. اسی لیے اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں
جو دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوتے ہیں، دنیا کے ذہین ترین انسان ہوتے ہیں، جنہوں نے ہر میدان میں اپنے نام کا لوہا منوایا، اگر ہم غور کریں، ان کی ہسٹری پڑھیں اور ان کی زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے اندر کامیابیوں اور کامرانیوں میں ان کی سوچ کا، پازیٹیو تھنکنگ کا بڑا رول رہا تھا۔ اور اس کے مد مقابل اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ناکام ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں میں آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی سوچ نیگیٹو ہونے کی وجہ سے، بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے وہ لوگ، لیکن نیگیٹو منفی سوچ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اپنی کامیابیوں اور کامرانیوں کی جو منزلیں ہیں وہ طے نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہی اس کو بہادر بناتی ہے، وہی اس کو بزدل بناتی ہے۔ انسان اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ لے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، بھلے اس کے اندر وہ صلاحیت ہو، لیکن وہ اس کام کو نہیں کر پائے گا۔ اس لیے نہیں کر پائے گا کہ اس نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لی ہے کہ میرے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف زاویہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے۔ دو آدمی، دو شاعر باغ میں داخل ہوتے ہیں، ایک پھول کھلا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کھلا ہوا پھول ہے، خوشبو مہک رہی تھی۔ ایک شاعر خوش تھا اور دوسرا شاعر غمگین تھا۔ تو ان حالات میں ایک شاعر نے جو غمگین تھا کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھول زخمی ہے، میری طرح غمگین ہے، اسی وجہ سے یہ سرخ ہے۔ اور دوسرا شاعر کہنے لگا کہ یہ کھلا ہوا مسرت والا پھول ہے، اس کے پر تمام طرف سے کھلے ہوئے ہیں، لگتا ہے یہ خوش ہے۔ یہ زاویہ نگاہ کی فرق ہوتا ہے۔ ایک گلاس پڑا تھا کمرے میں، دو آدمی داخل ہوتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، گلاس آدھا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ الحمدللہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ بات دونوں کی سیم تھی، لیکن زاویہ نگاہ کا فرق دیکھیں کہ ایک نے اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور دوسرے شخص نے اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی سوچ کے مطابق بات کی ہے۔ تو یہ انسان کی سوچ ہے جو اس کو بہادر بناتی ہے، جو اس کا کردار، اس کا گفتار بناتی ہے، اس کو معاشرے کے اندر جینا سکھاتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ مثبت ہے تو اس مثبت سوچ کے اثرات آپ کی زندگی کے اندر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے، آپ کے چال چلن کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی پازیٹیو تھنکنگ کا مالک ہے، یہ مثبت سوچ رکھتا ہے۔ آپ کی چال اور آپ کی گفتگو سے خود اعتمادی ٹپکتی ہے، لیکن جب آپ کو ہر بات پہ نیگیٹیوٹی آئے گی آپ کے دماغ کے اندر اور منفی سوچ آئے گی تو پھر ہوگا کیا کہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور جب مشکلات انسان کے لیے بڑھتی ہیں، کیونکہ وہ منفی سوچ کا مسافر، مثبت سوچ کا مسافر نہیں ہے بلکہ وہ منفی سوچ کا مسافر ہے، تو منفی سوچ کا جب وہ مسافر ہے تو اس نے رستہ غلط اختیار کیا ہے۔ جب رستہ غلط اختیار کیا تو جتنی بیماریاں ہیں وسوسوں کی، تجسس کی صورت میں، شک کی صورت میں اور بدگمانی کی صورت کے اندر وہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوں گی۔
پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنی ذات کو بھولے گا، اپنی شخصیت کو بھولے گا اور دوسروں کی عیوب کے پیچھے گھومے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آدمی فلاں جگہ سے نکلا یہ کر رہا تھا، فلاں آدمی نے بات یوں کی یوں ہوئی، فلاں بات وہ بھلے اس کے دماغ کے اندر بھی بات نہ ہو لیکن چونکہ سوچ تو نیگیٹو ہے۔ اگر ہم اسلامی پرسپیکٹیو کے اندر دیکھیں اس سوچ کے موضوع کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 بنیادی اصول ہیں کہ انسان اللہ کے بارے میں پازیٹیو رہے، اپنی سوچ کو اپنے رب کے بارے میں پازیٹیو رکھے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت رکھے۔ نمبر 3، انسان لوگوں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھے۔ اگر یہ 3 اصول اس نے اپنائے تو اس کو اللہ رب العزت اطمینان قلب نصیب فرمائے گا۔ انسان اللہ کے بارے میں کیا گمان رکھے کہ اللہ میرا خالق اور مالک ہے، اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ اگر کبھی زندگی کے اندر حالات آپ پہ آ جاتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کی سوچ اتنی پازیٹیو ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، نعوذ باللہ آپ کے منہ سے کفریہ کلمات نہ نکلیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ میں ہی ملا ہوں۔ میں نے کئی خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب مصیبتیں اور غم انسان کے گھروں میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں تو پھر ہم نے ایسی خواتین کو یہ بھی سنا ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ کو میرا ہی گھر مل گیا، نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ جب انسان کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ علیم ہے، اللہ علم والے ہیں، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اللہ خبر رکھنے والے ہیں، اللہ باریک بین ہے۔ جب اللہ علم والے ہیں تو اللہ کو یہ پتہ ہے کہ اس شخص کو میں نے کیا مشکل دینی ہے اور میں جتنی مشکلات اس کو دوں گا یہ اس کو برداشت کرنے کے قابل ہوگا، کیونکہ اللہ انسانوں کی تکلیفوں سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ انسان اپنی سوچ کو یہی بنا لے کہ اللہ میرے پیدا کرنے والے ہیں، میرا رب مجھے پیدا کرنے والا ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ وہ جس حالت کے اندر رکھے، میری ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی الفاظ کہہ سکوں، اس لیے کہ اللہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اگر اللہ ہمیں یہ حکم دے دیتے، ابھی آپ اسلامی احکام کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی احکام ہیں اللہ نے چھوٹے چھوٹے احکام اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازیں ہیں۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہو، اگر اللہ یہی کہتے سجدہ ہی کرتے رہو، تم اٹھ نہیں سکتے سجدے سے، تو کیا مجال ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے اپنی بندوں پر رحم کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے احکامات ان پہ نازل کیے ہیں، 5 نمازیں نازل کی ہیں، اس کے اندر بھی ڈنڈی مار دی۔ زکوٰۃ دیکھ لیں، 100 میں سے 2.5%، 2.5% زکوٰۃ آپ پہ فرض کر دی گئی۔ پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ حج فرض ہے آپ پہ، پورے سال میں 1 مہینہ اللہ نے کہا کہ روزے رکھو۔ تو اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کو میں نے کس حالت میں رکھنا ہے، اس کے اندر اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس طرح کا گمان میرے ساتھ رکھے گا میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کروں گا۔ اگر یہ کہے گا کہ میرا رب بخشنے والا ہے تو میں اس کو بخشوں گا، اور اگر وہ یہ کہے گا کہ میرا رب عذاب دینے والا ہے، وہ کبھی بخشے گا نہیں، تو میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو وہ منفی سوچ کے ساتھ میرے متعلق سوچ رہا ہے۔ یہ انسان کی سوچ پازیٹیو اللہ کے بارے میں ہونی چاہیے، اور اپنے بارے میں پازیٹیو کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 2، پازیٹیو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، دوسروں کو
حقارت کی نظر سے، برے نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالباً اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کے جو امت کے لوگ تھے وہ بھی آپ کے پیچھے تھے، اور ان میں ایک ایسا نیک آدمی تھا کہ جس کے سر پر اللہ نے بادل کا سائبان کیا ہوا تھا، اتنا نیک شخص تھا۔ تو وہ بھی چل رہا تھا، اس کے پیچھے ایک شخص تھا جو گنہگار تھا، اس کا جسم اس نیک شخص کے ساتھ ایسے کر کے لگا، اس نیک شخص نے نفرت کے ساتھ اسے ایسے کیا۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ اس بندے کو بتا دیں، اس گنہگار بندے کی نفرت کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں میں نے اس کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، اور اس کے سارے گناہ تیرے کھاتے میں ڈال دیے ہیں، اور آج سے تو اپنی نیکیوں کا آغاز دوبارہ کر۔ ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی گنہگار پر گشتمائی کرتے پھریں؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ اگر کسی سے غلطی ہوئی تو ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم چوکوں میں اور چوراہوں میں اسے ذلیل کرتا پھریں؟ آج ہماری محفلوں کے حالات دیکھ لیں، یہ منفی سوچ ہے ہماری۔ اسی منفی سوچ نے، اسی نیگیٹو سوچ نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا ہے کہ ہمیں کوئی کسی کی بات معلوم ہو جائے، ہم اپنا سٹیٹس واٹس ایپ کے اوپر لگا کر اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم بریکنگ نیوز دے کہ فلاں نے یہ کام کیا تھا۔ کبھی یہ بھی سوچ لو کہ آپ بھی انسان ہو، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو ذلیل کیا تو یہ بھی بہت ممکن ہے کہ کل مرنے سے پہلے تمہاری بھی تصویر واٹس ایپ کے سٹیٹس پر گھوم رہی ہوگی کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے۔ لوگوں کو ذلیل کرنا چھوڑ دیجئے، لوگوں کے عیوب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیجئے۔ جب آپ کی سوچ مثبت ہوتی ہے، آپ کے سامنے اس شخص میں ساری برائیاں ہونے کے باوجود بھی آپ خیر کی بات کرتے ہیں کہ یار اس کے اندر یہی کوالٹی بڑی اچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ مال تھا جو آپ نے قریش مکہ کے بڑے سرداروں کو دے دیا۔ تو ایک منافق تھا، وہ کہنے لگا خدا کی قسم یہ مال اللہ کے رضا کے لیے تقسیم نہیں ہوا اور نہ اس کے اندر انصاف ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اللہ اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا انصاف؟ یہ نیگیٹو تھنکنگ تھی، اسے کہتے ہیں بدگمانی، لوگوں کے بارے میں سوء ظن رکھنا، جس سے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھ رہے ہیں۔ ایک انگریز اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ اسٹیشن پر ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ تھے، تو وہ بچے کبھی کسی مسافر کے سامان کو چھیڑتے، کبھی کسی مسافر کے، تو وہ مسافر آپس میں نیگیٹو باتیں کرنے لگے، خدا جانے دبا کتنے گیا، کون ہے اس کا باپ نے تربیت ہی نہیں کی، جس کے منہ میں باتیں آئیں وہ بولتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان مسافروں میں ایک شخص کے پاس پہنچتا ہے جو بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا، کہا بھیا یہ بیٹے آپ کے ہیں، یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہا جی ہاں میرے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کی ماں کو قبرستان کے اندر دفن کر کے آیا ہوں، جس کی موت بچے کی ولادت کی وجہ سے ہوئی ہے، ابھی ہم انہیں زیر زمین دفن کر کے یہاں آئے ہیں۔ وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے شرمندہ ہو گئے کہ ہم ان کو کیا کہہ رہے تھے، جو بچے اپنی ماں کو تھوڑی دیر پہلے قبرستان کے اندر قبر کے اندر زیر زمین دفنا کے آئے ہیں، ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ کھیل کود لیں۔ یہ ہماری منفی سوچ ہے جو ہمیں اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر شک کریں،
اخباریں اٹھا لیں، میڈیا اٹھا لیں، آپ کے پاس ہزاروں ایسے مثالیں ملیں گی کہ خامد نے شک کی بنا پر اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ کیوں؟ جب سوچ گندی ہوتی ہے، جس پلیٹ سے وہ گلاس سے وہی کچھ گرتا ہے کہ جو گلاس کے اندر ہوتا ہے، جو غلاظت انسان کے دماغ کے اندر ہوتی ہے وہ دوسروں کے بارے میں یہی سوچتا ہے۔ ورنہ پازیٹیو سوچنے والا انسان کبھی اپنی بیوی پر بھی شک کر سکتا ہے کہ میری بیوی کسی غیر کے ساتھ ہے، غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں۔ جس بیوی نے آپ کو بچے دیے، جس نے آپ کو محبت دی، پیار دی، آپ کے گھر کو سنبھالا، تمہارے بستر کو سنبھالا، وہ اس قابل ہے کہ آپ باہر جا کے باہر سے جب گھر میں آئیں تو اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھیں۔ اسے کہتے ہیں سوء ظن، بدگمانی کرنا، اور بدگمانیاں ایسی گمانیاں ہوتی ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک آدمی تھا، جریج، عابد تھا، زاہد تھا، نیک تھا۔ تو جب اس کی عبادت کے چرچے چاروں سو عالم میں ہوئے تو ایک عورت تھی جس نے اسے ورزلانے کی کوشش کی اور اسے زنا کی طرف دعوت دی اور کہا کہ تو گناہ کر۔ اس نے کہا حاشا للہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ کسی چرواہے کو ملی، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، وہ کسی چرواہے کو ملی، اس سے وہ حاملہ ہوئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے، یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب پوری قوم بدگمانی کے اندر انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ شخص عابد ہے، زاہد ہے۔ وہ قوم والے اس کی نمازوں کے بھی گواہ تھے، اس کی تہجد کے بھی گواہ تھے، اس کی تسبیحات کے بھی گواہ تھے اور دیگر اعمال کے بھی گواہ تھے۔ لیکن ان تمام عبادتوں کے باوجود ایک عورت کے الزام پر پوری قوم نے جرے پر دعویٰ بول دیا اور اسے مارنے لگے، اور جس جگہ پہ اس نے اپنے عبادت خانہ بنایا تھا اس کو تباہ برباد کر دیا، اس وجہ سے کہ ایک عورت نے الزام لگایا۔ بعد میں جریج نے کہا کہ مجھے اس بچے کے پاس لے چلو، جس جو بچہ اس عورت کے بدن سے پیدا ہوا ہے۔ اس عورت کے پاس گئے، اس بچے کو پوچھا من ابو کا، یا بنی من ابو کا، اے بیٹے بتا تیرا باپ کون ہے۔ اللہ نے اس بچے کی زبان کے اندر گویائی دی تو بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ پوری قوم نادم ہوئی۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں، بدگمانیوں سے بچیں، اور جس آدمی کو شک کی بیماری پڑ جائے، بدگمانی کی بیماری پڑ جائے، وہ ہمیشہ صبح شام اسی آنکھ کے اندر جلتا رہتا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، میری بیوی کیا کر رہی ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوچ اسے آگ کے اندر ہمیشہ جلاتی رہتی ہے۔ اور پچھلی امتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ تھے، وہ باندی کو مار رہے تھے، اس پر تشدد کر رہے تھے، اسے مار رہے تھے۔ تو ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس نے دعا کی اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، میرے مولا میرے بیٹے کو اس باندی کی طرح نہ بنانا۔ وہ نومولود بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا تھا، اللہ نے اسے قوت گویائی دی، اس نے کہا اللہم اجعلنی مثلہا، مولا مجھے اس باندی کی طرح بنا دے۔ بعد میں اس خاتون کو پتہ چلا کہ وہ باندی پر لوگوں نے ناحق زنا کا الزام لگایا تھا۔ اور آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے لوگ زنا کا کیا، لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھ کر غیر مسلموں کو جلا بھی دیتے ہیں۔ سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ پیش آیا پچھلے 2 ہفتوں میں، یہ ہماری منفی سوچ کا اثر ہے، یہ ہماری
یہ ہمارا پتہ بتاتی ہے، ہمارا کردار بتاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم روتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو گیا، یہ وبا جاتی نہیں ہے، ہم پر مظالم ہو رہے ہیں۔ اپنے کرتوتوں کو دیکھو، ختم نبوت کے نام پر غیر مسلموں کو مار رہے ہو، اور تمہیں تو نہ قانون حق ہے نہ شرع حق ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی ذاتی اناد کو لے کر کسی کو جا کے مار دے، اور پھر مارنے کے بعد لاش کو جلانا، یہ تو اس سے قبیح حرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتے، آگ کا عذاب تو صرف اللہ کو لائق ہے، وہ آگ کا رب ہے، صرف وہ دے سکتا ہے، کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ اسی طرح تو جو میں بیان کر رہا ہوں، میرے بیان کے اندر کوئی کلپ نکال کے کل جا کے وہ کہے یہ تو گستاخ رسول ہے، اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے۔ یہ کردار معاشرے کے اندر یہ ہمارا پتہ بتاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے۔ حضرت حسن بصری، آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمندر کے کنارے پہ گیا تو بڑا اچھا موسم تھا، بڑی خوبصورت ہوا تھی، تو میں انجوائے کرنے لگا۔ میں نے ساحل سمندر پہ دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے، اور اس کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں بوتل ہے۔ وہ کبھی بوتل سے خود پیتا ہے، کبھی اس عورت کو پانی جو بھی تھا بوتل کے اندر پلاتا ہے۔ اس کے بعد بوتل سے پانی اسے پلاتا ہے، تو میں یہ کہنے لگا کہ توبہ توبہ، اتنی بے حیائی ہو گئی کہ عورت لیٹی ہوئی ہے اور یہ شخص اسے شراب پلا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے دماغ کے اندر گھوم رہی ہیں، نہ وہ شخص سن رہا ہے، نہ اس کے فرشتوں کو معلوم ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ سمندر کے اندر بھونچال آتا ہے، اور ساحل سمندر پر کچھ لوگ جو ہے وہ کشتی سے نیچے گرتے ہیں۔ وہ شخص جو پی رہا تھا بوتل سے مشروب، میں نے دیکھا کہ وہ سمندر کے اندر چھلانگ لگاتا ہے۔ لگانے کے بعد اس نے ایک کو بھی نکالا، دوسرے کو بھی نکالا، تیسرے کو بھی نکالا، اس کو تیراکی آتی تھی۔ جلدی جلدی میرے پاس آیا، کہنے لگا حسن بصری آپ اس چوتھے کو نکالیں۔ میں شرمندہ ہو گیا کیونکہ مجھے تیراکی نہیں آتی تھی۔ اس نے چھلانگ لگائی، چوتھے کو نکالا، اور آ کے کہا کہ میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں ذرا اپنا تعارف آپ کو کروا دوں، ہم مسافر ہیں اور ہم نے جنگل کا سفر کیا ہے، یہاں ہم تھکے ہارے ہیں۔ یہ عورت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میری ماں ہے، یہ بوتل جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر پانی ہے، میں اپنی ماں کے منہ کے اندر پانی ڈال رہا ہوں اور وہ پیار سے مجھے اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں پانی پانی ہو گیا کہ میں ماں بیٹے کے رشتے کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا، اور وہ رشتہ جس کو میں غلط سمجھ رہا تھا وہ ماں باپ کا، ماں اور بیٹے کا رشتہ۔ تو لوگوں آج کا میسج یہ ہے، اپنی ذات کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ کو چھوڑ دیجئے اور پازیٹیو تھنکنگ اپنے اندر پیدا کریں۔ جب آپ پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں گے، اپنے اندر مثبت سوچ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی انتہائی زیادہ آسان ہو جائے گی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔